عامر ایک غریب مگر محنتی نوجوان تھا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ گاؤں کے کنارے ایک پرانے گھر میں رہتا تھا۔ گاؤں والے اکثر کہتے تھے کہ اس گھر کے پیچھے والا میدان منحوس ہے، کیونکہ برسوں پہلے وہاں ایک عورت پر کالا جادو کرنے کا الزام لگا تھا، مگر عامر ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک شام وہ کام سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے اپنے دروازے کے سامنے ایک پرانی سیاہ گڑیا دیکھی۔ گڑیا کا لباس گرد سے اٹا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں عجیب طرح سے چمک رہی تھیں۔ اس کی ماں نے جیسے ہی گڑیا دیکھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بیٹا، اسے فوراً پھینک دو، ایسی چیزیں گھر میں نہیں لاتے۔ عامر ہنس پڑا۔ امی، یہ صرف ایک پرانی گڑیا ہے۔ اسی رات ٹھیک 12 بجے گھر میں کسی بچے کی ہنسنے کی آواز گونجی۔ عامر کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کی لائٹ خود بخود جل بجھ رہی ہے۔ اس کی نظر گڑیا پر گئی، لیکن گڑیا وہاں تھی ہی نہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا گڑیا صحن کے بیچوں بیچ کھڑی ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں سیدھی عامر کو دیکھ رہی تھیں۔ عامر نے ہمت کر کے اسے اٹھانا چاہا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، ایک سرد آواز اس کے کان میں گونجی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ عامر خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اگلی صبح اس کے بازو پر ایک سیاہ نشان بن چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ نشان بڑھتا چلا گیا۔ اب ہر رات گھر میں عجیب آوازیں آنے لگیں۔ کبھی کسی کے چلنے کی آہٹ، کبھی دیواروں پر خراشیں، اور کبھی کسی کے عورت کے رونے کی آواز۔ ایک رات عامر کی ماں نے دیکھا کہ گڑیا خود بخود کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ انہوں نے اسے صندوق میں بند کر دیا تھا۔ ماں خوف سے چیخ پڑی۔ گاؤں والوں نے مشورہ دیا کہ ایک بزرگ عامل کو بلایا جائے۔ اگلے دن ایک عمر رسیدہ شخص آیا۔ اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی کہا، یہ صرف گڑیا نہیں، کسی نے اسے کالا جادو کے لیے استعمال کیا ہے۔ عامر نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ پھر وہ صحن کے ایک کونے میں رکا اور بولا، یہیں کھودو۔ جب زمین کھودی گئی تو وہاں سے ایک کالا کپڑا، چند سوئیاں، پرانے سکے، بالوں کا گچھا اور ایک بوسیدہ تصویر نکلی۔ تصویر دیکھ کر عامر چونک گیا۔ وہ تصویر اس کے مرحوم والد کی تھی۔ عامر نے گہرا سانس لیا۔ یہ دشمنی بہت پرانی ہے۔ کسی نے برسوں پہلے تمہارے خاندان پر کالا جادو کیا تھا، اور یہ گڑیا اسی جادو کا حصہ ہے۔ رات ہوتے ہی عامر نے دعائیں پڑھنا شروع کی۔ اچانک پورا گھر ہلنے لگا۔ دروازے زور زور سے بجنے لگے، کھڑکیاں خود بخود کھلنے لگیں،
اور بند ہونے لگی۔ گڑیا آہستہ آہستہ فرش پر چلنے لگی۔ اس کی گردن ایک عجیب زاویے سے مڑ گئی۔ اس کے بعد ایسی خوفناک چیخ سنائی دی کہ پورا گاؤں جاگ گیا۔ عامر مسلسل دعائیں پڑھتا رہا۔ چند لمحوں بعد گڑیا میں آگ لگ گئی۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ سب کو لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مگر اگلی صبح عامر نے دروازہ کھولا تو وہی جلی ہوئی گڑیا دوبارہ وہاں رکھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک نئی تصویر تھی۔ اس تصویر میں عامر خود کو کھڑا دیکھ رہا تھا اور تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ عامر نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر نیچے گرائی۔ جیسے ہی تصویر زمین پر گری، اس کے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف گڑیا کی سرخ آنکھیں تاریکی میں چمک رہی تھیں۔